إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بزرگی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو ساری کائنات کو صرف اور صرف 6 دنوں میں پیدا فرمایا. وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے اپنا فرمان بندوں کو بے شمار نعمتوں کے ساتھ یہاں پر بھیجا ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے. ہم بگڑے ہوئے تھے، سدھرنے کے لیے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جس کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری و ساری فرمایا. ان تمام انبیاء علیہ السلام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدنی احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے پوری امانت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے عظیم پیغام دین اسلام کو ہم تک من وعن پہنچایا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. انشاءاللہ آج خطبہ جمعہ میں جہنم سے جو آزادی کے اسباب قرآن و حدیث میں بیان ہے انشاءاللہ اس کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا اس کے ساتھ دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بتا دیا، فرمانبرداری اور نافرمانی. اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم
जहन्नम को मुत्तसिल फरमा दिया, उसका रास्ता भी वाज़ेह तौर पर हमें बता दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी कहा, अगर जन्नत तुम हासिल करना चाहते हो तो मेरी फरमाबरदारी करो, और जहन्नम में जानना चाहते हो, जहन्नम का सामना तुम करना चाहते हो, याद रखो मेरी नफरमानी करो, तुम्हें अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वज़ाहत के साथ बयान फरमा दी। अल्लाह ने कहा वहदैनाहुन नजदैन, मैंने दोनों रास्तों की तरफ तुम्हारी रहनुमाई कर दी। इस रास्ते पर जाओगे तो तुम कहां जाओगे, दूसरा रास्ता इख्तियार करोगे तो तुम कहां जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वज़ाहत के साथ बयान फरमा दी। तो सामईन, इसी आयत और अहादीस की रोशनी में मैं जहन्नम के ताल्लुक से कुछ तारुफ, फिर उसके बाद अज़ाबात का जिक्र, फिर उसके बाद इन अज़ाबात से बचने की क्या सूरत हाल है इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूंगा। वक्त मुख्तसर है, आप बातों को गौर से सुनें। एक हदीस में सुना देता हूं जुमा की फजीलत के ताल्लुक से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी जुमा के लिए आता है, कितनी तैयारियां करके आता है, अपने काम काज को छोड़ता है, फिर नहा धोता है, अपने घर के सारे काम काज को तर्क करके सबसे पहले अल्लाह के घर को आने की कोशिश करता है। क्यों? इसलिए कि हफ्ते का ईद है, और इसी ईद को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ी ईदों में शामिल कहा। रमजान, ईद उल अजहा, ईद उल फितर, फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उससे भी बड़ी एक ईद अल्लाह ने दी है, ये जुमा की ईद है। इस ईद में अगर आप सवाब कमाना चाहते हैं तो जो भी आदमी मस्जिद में जैसे ही दाखिल हो जाता है, सबसे पहले उसके लिए बताया गया कि वो 2 रकात नमाज अदा करके मस्जिद में बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 रकात हमने अदा की और मस्जिद में बैठ गए। लेकिन बैठने के आदाब को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करते हुए कहा, अगर कोई आदमी आकर मस्जिद में बैठता है, किसी को तकलीफ नहीं देता, इशारा भी नहीं करता, यहां तक कि मना है इशारा, आप दोनों पैर को उठाकर बैठना मस्जिद में मना है। जुमा के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, दोनों पैरों को उठाकर उखड़ बैठ जिसको हम कहते हैं, इस तरह बैठना मस्जिद में मना है। इसी तरह नौजवानों का दीवारों में जो टेका लेकर बैठे हैं, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आप सफों में बैठ जाएं, सीधी तरीके से सफों में बैठ जाएं। अगर कोई बंदा मस्जिद में आए 2 रकात नमाज अदा करे, किसी को तकलीफ नहीं देता, यहां तक कि इशारा भी नहीं करता, अपने हाथों से अपनी आंखों से भी इशारा नहीं करता, और इत्मीनान से खुतबा बैठकर सुनता है, गर्दनों को फैलाता हुआ नहीं जाता, जो इमाम के साथ नमाज पढ़ के किसी को तकलीफ दिए बगैर मस्जिद से उठकर जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, इब्न माजा की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसे 10 लाख नेकियां अता करता है। 10 लाख नेकियों का ऑफर अल्लाह ने रखा। तो जरूरत इस बात की है कि जब हम जुमा को इतनी सारी तैयारियां करके आते हैं तो उस सवाब को ले जाने की भी जरूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस सवाब से मालामाल फरमाए। हर आदमी को ये सवाब हासिल करने की फिक्र से यहाँ आने, इस सवाब को हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सामईन, बातों को गौर से सुने, कोई बात समझ में ना आए, इंशाअल्लाह बाद में उसका सवाल भी आप कर लेना, इंशाअल्लाह इत्मीनान बख्श जवाब भी आपको दिया जाएगा। तो मैं बता रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत और जहन्नम को पहले ही से बना कर रख दिया। अब जहन्नम के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तारुफ भी बयान फरमाया। सबसे पहले जहन्नम का तारुफ बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया अपने अहादीस में, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी बहुत सारी जगह वजाहत बयान फरमाई। जब जहन्नमी को उसका नामा अमाल उसके लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा, वो अफसोस करेगा, वो नदामत करेगा, शर्मिंदगी का इजहार करेगा और कहेगा काश मुझे नामा अमाल दिया ना जाता। फिर उसके बाद अल्लाह ताला उस जहन्नमी को गिरफ्तार करने का हुक्म देगा और उसे 70,000 जंजीरों से जकड़ने का अल्लाह ताला हुक्म देगा। जब एक बंदे को, एक नाफरमान आदमी को अल्लाह ताला 70,000 जंजीरों से बांधने का जब हुक्म देगा तो उसकी जसामत कितनी बड़ी होगी, उसका जिस्म, उसका बदन कितना बड़ा होगा और वो जहन्नम कितनी बड़ी होगी। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुझसे सवाल करते हैं, अरे इमाम मुजाहिद बताओ, क्या तुम जहन्नम की वसाअत को जानते हो, जहन्नम कितनी बड़ी जानते हो? हजरत इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
سے کہنے لگا میں نہیں جانتا جہنم کی وسعت کتنی بڑی ہے. کہنے لگے واللہ تم کیسے جانتے ہو؟ سنو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جہنمی کا جو جسم ہوگا اللہ رب العالمین اتنا بڑا بنائے گا، اس کی کان کی لو سے کندھے تک کا جو فاصلہ ہوگا، کان کی لو سے کندھے تک کی جو دوری ہمارے اگر آپ ناپیں تو ایک بالغ ہمارا جو فاصلہ ہوگا، لیکن جہنمی کی مسافت کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں 70 سال مسافت میں آدمی جتنا چل سکتا ہے اتنی مسافت اللہ رب العالمین ایک جہنمی کے کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ رکھا ہوگا، اور اس کے درمیان میں جہنم میں اللہ رب العالمین پیپ اور خون کی ندیاں اللہ رب العالمین نے نکالا ہوگا، نہروں کی بہتات اللہ رب العالمین رکھا ہوگا. میں نے سوال کیا، امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سوال کیا اے ابن عباس کیا نہریں بہ رہی ہوگی؟ پیپ اور خون کی نہریں بہ رہی ہوگی؟ کہا کہ نہریں نہیں وادیاں بہ رہی ہوگی، نہروں سے بڑی ہوتی ہے اور اس سے وسیع ہوتی ہے، یہ وادیاں بہ رہی ہوگی. لہذا جہنمی کی مسافت ایک آدمی کی جسامت کے تعلق سے جب یہ بیان کیا گیا تو جہنم کتنی بڑی ہوگی اس بات سے مجھے اور آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے. سامعین یہی نہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، فرشتوں کو اللہ حکم دے گا اس دن جہنم کو میدان محشر میں کھینچ کر لایا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر لانے کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا 70,000 زِمَامٍ، جب جہنم کو فرشتے کھینچ کر لا رہے ہوں گے جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، جہنم کی 70,000 باغیں ہوں گی، اور ہر لگام کو ہر باغ کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. لوگوں جب ایک باغ کو، ایک لگام کو، ایک رسی کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لا رہے ہوں گے تو بھلا بتلاؤ اس کو جہنم کی کتنی بڑی ہوگی، اور کھینچنے والے فرشتوں کی تعداد آپ دنیاوی کیلکولیٹر کے حساب سے آپ حساب کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے. اللہ اکبر. ایک فرشتے کی طاقت آپ جانتے ہو؟ ایک فرشتے کی قوت تم جانتے ہو؟ ارے جان لو اللہ نے کہا جب اللہ رب العالمین نے قوم لوط پر اللہ رب العالمین نے عذاب کو نازل فرمایا، حضرت جبرائیل کو حکم دیا جاؤ اس بستی کو ہلاک کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قوم لوط جتنی بستی میں وہ رہا کرتے تھے، جتنے گاؤں میں وہ رہا کرتے تھے، ایک پر سے اس زمین کو اٹھا کر آسمان پر لے گئے اور وہاں سے ان کو دے مارا، وہاں سے ان کو پھینکا، الٹے زمین پر اللہ رب العالمین نے ان کو پھینک دیا. ایک پر کی طاقت کا اندازہ یہ ہوگا تو فرشتوں کی طاقت، ان کی قوت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے. اور ایسے فرشتے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے تو وہ جہنم کتنی بھیانک، کتنی بڑی اور اس کی وسعت کتنی ہوگی اس بات سے اندازہ لگایا جائے گا. ایسے جہنم سے مجھے اور آپ کو پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا. یہی نہیں، اللہ رب العالمین جب سے آدم علیہ السلام کو بھیجا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کا حساب و کتاب لے گا. ہر 1000 میں سے 999 آدمیوں کو جہنم میں ڈالے گا، ایک آدمی صرف جنتی ہوگا. اتنے آدمیوں کو ڈالنے کے باوجود جہنم اللہ رب العالمین سے سوال کرے گی، پوچھے گی اللہ رب العالمین سے. اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم نقول لجہنم، اس دن ہم جہنم سے سوال کریں گے، اس دن جہنم سے ہم پوچھیں گے حل امتلأتی، اے جہنم بتا کیا تو بھر گئی؟ سارے انسانوں کو میں نے ڈال دیا، کیا تیرے اندر اور
سے سوال کرے گی کیا میرے اندر آنے والے اور لوگ ہیں؟ باقی ہیں اور آنے والے؟ میرے اندر جگہ بہت باقی ہے، میں اس تمام کو سنبھالوں گی۔ اللہ رب العالمین سے جہنم یہ کہے گی۔ لہذا اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جہنم کی وسعت کتنی خطرناک ہے اور کتنی بڑی جہنم کو اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اسی طرح یہ چند جھلکیاں تھی، تفاصیر بہت ساری ہیں، اگر تفاصیر میں جائیں تو وقت ناکافی ہوگا، اسی لیے میں اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سامعین، اس کے بعد جہنم کی ہولناکی اور اس کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، یاد رکھو جہنم کافروں کو آتے دیکھ کر دور ہی سے غیظ و غضب میں دہاڑے گی، اپنے آواز کو نکالے گی، چیخیں دے گی، ان کافروں کو اپنے اندر سمونے کے لیے یہ جہنم اپنی آوازوں کو نکالے گی، کافر بھی اس آواز کو محسوس کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا، فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، دور ہی سے کافر جہنم کی آواز کو بھانپ لیں گے، اس کے غیظ و غضب کو دیکھ لیں گے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ تکاد تمیز من الغیظ۔ اللہ رب العالمین جہنم کی آواز کا تذکرہ یوں فرماتا ہے جب کافروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کافر محسوس کریں گے جہنم کی آواز کو، اس کی چیخ و پکار کو کافر سنیں گے۔ پھر اللہ نے کہا یہ ایسے دہاڑے گی، ایسے آواز نکالے گی، ایسے پکارے گی، ایسے صدا دے گی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے یہ جہنم ابل پڑے، قریب ہے یہ جہنم پھٹ پڑے۔ اس طرح کی دھاڑنے کی آواز جہنمیوں کے سامنے جہنمیوں کو دیکھ کر جہنم پکار رہی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے جب جہنم کے دہاڑنے کی آواز اس قدر ہوگی تو اس کے اندر آنے والے کو کیا عذاب سے دوچار نہیں کرے گی؟ کیا اسے عذاب نہیں دیا جائے گا؟ وہ اپنے اندر آنے والے کو یوں ہی چھوڑ دے گی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین اس کا بھی تذکرہ فرماتا ہے، کہا کہ جہنمی جو فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جہنم میں جن فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے یہ بڑے بے رحم دل، نہایت سخت گیر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ان کی بے رحم دلی اور سخت گیری کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، کس سے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آگ سے بچاؤ جس آگ کو جلانے کے لیے اللہ تعالیٰ دو چیزوں کا استعمال کرے گا، ایک پتھر ہوگا، دوسرا انسان ہوگا، دونوں کو ڈال کر جہنم میں ڈال کر اس کی آگ کو بھڑکائے گا، اس کی آگ کو جلائے گا۔ اس آگ سے بچنے کی، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، یہ اصل ہے اللہ رب العالمین بتانا یہ چاہتا ہے، اس پر ایسے نگران مقرر ہیں، اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جن کے اندر نہ رحم دلی کی کوئی چیز باقی ہے، وہ سخت گیر ہے، تمہاری باتوں کو نہیں سنیں گے، تم پر رحم نہیں کھائیں گے۔ جیسے ہی وادیوں میں پھینکا جائے گا، آگ کی ندیوں میں انسان تیرتا ہوا جب قریب پار لگ جائے، اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوگا، وہ آگ کا پتھر لے کر باہر تیرا ہوا ہوگا، جیسے آگ میں نکلنے کی کوشش کرے گا، وہ اس پتھر سے، وہ اس چٹان سے اس کے سر پر دے مارے گا، وہ آدمی جہاں سے تیرتا ہوا آیا تھا وہاں پر لوٹ جائے گا۔ یہ ایسے عذابات ہیں، یہ ایسے ہولناک چیزیں ہیں۔ جہنم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ان الفاظ میں کیا۔ سامعین، معلوم یہ ہوا وہاں کے فرشتے بے رحم اور سخت گیر ہوتے ہیں، اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح جہنم کا عذاب دیکھتے ہی جہنمیوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کالے پڑ جائیں گے۔ اللہ نے کہا گنہگار ہے، نافرمان ہے، ان کے گنہگاروں کا بدلہ انہیں ضرور دیا جائے گا، ان کے گناہوں کا بدلہ انہیں ضرور دیا جائے گا۔ جیسے ہی کافر عذابات کو دیکھ لیں گے ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تشبیہ بیان کرتا ہے، اس کی مثال بیان کرتا ہے، کیسے چہرے کالے ہو جائیں گے؟
جس طرح گویا رات آئی ہے، رات جس طرح دن پر غالب آ جاتی ہے، سیاہی دن پر غالب آ کر سارے چیزوں کو اندھیرے کی شکل میں بنا دیتی ہے، اسی طرح ان کے چہرے اندھیرے کی شکل اختیار کرنے والے ہو جائیں گے، عذابات سے تنگ آ کر اس کے بعد موت کی تمنا کریں گے، عذابات سے تنگ آ کر موت کی تمنا کریں گے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین جیسے ہی ان کو جہنم میں ڈالے گا، کیسے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ سورہ نساء میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ بیان فرماتا ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ جیسے انسان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، سب سے پہلے انسان کے بدن سے جلنے والی چیز کون سی ہے؟ اس کا جلد ہے، اس کا چمڑا ہے۔ یاد رکھو، گوشت میں اگر انسان کو تکلیف دیا جائے تو اتنی تکلیف محسوس نہیں کرتا، ساری تکلیفیں انسان کے چمڑے میں ہوتی ہیں، انسان کے جلد میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جہنمیوں کے عذاب کو مزید بڑھانے کے لیے، عذاب کو مزید اس کا مزہ چکانے کے لیے اللہ تعالیٰ جیسے ہی جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دے گا، فرشتے ڈالیں گے، سب سے پہلے اس کا چرم جل جائے گا، اس کے جسم سے، اس کے بدن سے اس کی کھال جل جائے گی، اس کی کھال گل جائے گی۔ اللہ کہے گا نئی کھال اس پر داخل کر دو، نیا چمڑا اس میں داخل کر دو، تاکہ عذاب کو چکھنے میں یہ لوگ کوئی کمی واقع نہ ہو، کوئی کسر نہ چھوڑے، عذاب کو دینے میں اس طرح ان کو عذاب سے، سزاؤں سے دوچار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دے گا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جب نشانیاں آتے تھی دنیا میں، اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی، ان آیات کو سن کر بھی یہ لوگ نافرمانی کرتے تھے، اس کی سزا جہنم میں اللہ تعالیٰ ایسے چکائے گا۔ لہذا جہنم کی اس طرح ہولناکی کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد کہا عذاب جہنم کو دیکھ کر عام انسان تو کیا، اللہ والا تو کیا، اولیاء اللہ تو کیا، تابعین تو کیا، تبی تابعین تو کیا، انبیاء علیہ السلام اللہ سے پناہ مانگیں گے، عذاب سے سلامتی کی دعا کریں گے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جہنم پر پل صراط کو رکھ دیا جائے گا، جہنم کے اوپر پل صراط ہوگا، ہر آدمی کو اس راستے سے گزرنا ہوگا، جو نافرمان ہوگا وہ کٹ کر جہنم میں گر جائے گا، اس کے نیچے بڑے بڑے خینچی رکھی ہوں گی، آگ کی خینچی رکھی ہوں گی، جیسے انسان گزرنا چاہے گا اگر نیک ہو صالح ہو عبور کر جائے گا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سب سے پہلے پل صراط پر مجھے بلایا جائے گا، پھر میری امت کو بلایا جائے گا، سب سے پہلے پار کرنے والے میں اور میری امت ہوں گے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ ایسا دن ہوگا، اس دن انبیاء کے علاوہ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ارے بات تو کیسے کر سکیں گے جبکہ ہر ایک کو اپنے حساب و کتاب کی پڑھی ہوگی، انبیاء کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبان عطا نہیں کرے گا، گویا کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے انبیاء کے، اور انبیاء بھی کیا بات کریں گے؟ صرف وہ اپنے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے سلامتی کی دعا کریں گے۔ اللہم سلم، اے اللہ تو مجھے عذاب سے بچا لے، اے اللہ تو مجھے عذاب سے بچا لے۔ لہذا اتنی خطرناک جگہ یہ جہنم کا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب جہنمیوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب جہنمیوں کو ایک تنگ جگہ میں ٹھوس دیا جائے گا جہنم میں، وہ اس جگہ کی تنگی سے تنگ آ کر موت کی تمنا کریں گے، عذاب کو برداشت نہیں کریں گے، اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہمیں تو موت دے دے۔ اس دن کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے تم ایک موت کو نہیں ساری موتوں کو پکارو تب بھی تمہیں بچانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ آج موت کی بھی موت واقع ہو چکی ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی، کسی کو موت نہیں آئے گی، یہ کہہ کر انہیں آگ کا عذاب، آگ کے کپڑے، آگ کے جوتے اور آگ کا بستر، آگ کا سائبہ، ساری چیزیں آگ سے بنی، ایسی چیزوں سے گنہگاروں کو سزا دی جائے گی اور تکلیفوں سے دوچار کیا جائے گا۔ سامعین، یہ جہنم کا مختصر عذاب ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا۔ ایسے عذاب سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، ایسے جہنم سے ہم آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں،
تو چند اعمال ایسے ہیں ان کو کرنا ہوگا. ان کے کرنے سے، ان اعمال کو بجا لانے سے اللہ تعالیٰ ضرور، یہ یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ایسے جہنم سے ہم لوگوں کو آزاد کر دے گا، جہنم سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا. سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں دل سے توحید کا اقرار کرنا، دل سے توحید کو ماننا. کیا ہے؟ اللہ کو اللہ ماننا، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو پارٹنر نہیں بنانا. بس دعا اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے. اگر کوئی مانگنا ہو اللہ کے لیے مانگے، دوسرے وسیلہ ذریعہ کسی کو بھی نہ بنائے، ڈائریکٹ اب اللہ سے مانگے، ڈائریکٹ اب اللہ سے رشتہ قائم کرے. یہی توحید ہے. اور اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول، سچا رسول ماننا، یہ بات کا اگر کوئی تسلیم کرتا ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. اگر کوئی سچے دل سے توحید کا اقرار کرتا ہے، نبی کے سچے ہونے کو تسلیم کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ حرام کر دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا اگر کوئی بندہ توحید سے اقرار کرتا ہے، شرک سے بیزاری کرتا ہے، تو یاد رکھو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے گا. اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں سفر کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے معاذ، آپ نے 3 مرتبہ کہا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ تینوں مرتبہ جواب دیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، کہیے جو کہنا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، کہیے جو کہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ توجہ دینے کے بعد کہا اگر کوئی آدمی سچے دل سے توحید کو اقرار کر لے اور میرے سچے رسول ہونے کو تسلیم کر لے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ضرور اسے جنت میں داخلہ کر دے گا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنائی، میں نے پوچھا، سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات میں جا کر لوگوں کو بتا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں معاذ، اگر تم یہ بات بتا دو گے لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے اور اعمال کرنا چھوڑ دیں گے، اعمال کرنا چھوڑ دیں گے. بس نہ بتاؤ، رہنے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتانے سے منع کر دیا. لیکن یہ حدیث کیسے معلوم ہوئی؟ جب بتانے سے منع کیا گیا تو معلوم کیسے ہوئے؟ ان کے آخری لمحات تھے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ ابھی چند منٹ میں ان کا انتقال ہونے والا ہے. ایسے میں اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کیوں میں سنا رہا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا تھا لیکن میں سنا اس رہا ہوں. حدیث کو چھپانے کا جو گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہیں وہ گناہ مجھ پر لاگو نہ ہو جائے، کہیں وہ گناہ کا میں مرتکب نہ ہو جاؤ، اس لیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا رہا ہوں. تو معلوم یہ ہوا جو بندہ سچے دل سے توحید کا اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. یہی نہیں، پھر اس کے بعد ایک صحابی رسول آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مل موجبتان، 2 واجب چیزیں کیا ہیں بتلائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی اگر سچے دل سے توحید کا اقرار کرے اللہ تعالیٰ کا حق یہ بنتا ہے اس پر جنت کو واجب کر دے. اور پھر اگر کوئی بندہ شرک سے بیزار رہتا ہے، شرک سے بیزار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ جہنم کو اس پر حرام کر دے، جہنم سے اس آدمی کو آزاد کر دے، جہنم کی آگ بھی اس کو چھو نہیں سکتی. یہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، اللہ تعالیٰ پر موجب ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی وارد ہے جو آدمی اس حال میں فوت ہوا اگر وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا تھا سچے دل سے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جنت میں جائے گا. اور جو آدمی شرک میں مبتلا تھا اسی پر اپنی زندگی کو گزارا، اسے جہنم میں جانے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، کوئی چیز روک نہیں سکتی، وہ ضرور جہنم میں جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور چیز کو بتاتے ہوئے فرماتے ہیں دوسری چیز ہے جہنم سے آزادی کے لیے اخلاص ہمارے اندر ہو. آج میں عمل کر رہا ہوں، آج میں جو عبادت کر رہا ہوں، خالصتاً یہ عبادت، خالصتاً یہ عمل، خالصتاً میرا یہ کام، خالصتاً میری یہ کوشش، خالصتاً میری جدوجہد، خالصتاً میرا یہ کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس فرق یہ پڑتا ہے میرا رب میرے عمل کو جان رہا ہے یا نہیں.
اس کو راضی کرنے کے لیے اگر کر رہا ہے، یاد رکھو یہ عمل بھی ایسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص سے بھی کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ چھوٹا عمل کر رہا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ کر رہا ہو، اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہو، تو یاد رکھو یہ عمل ایسا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اسی طرح تقوی اختیار کرنے والوں کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ تقوی کیا ہے؟ خشیت الہی۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا خوف۔ ہر ہمیشہ یہ ہو کہ میں غلط کام کرنے جا رہا ہوں، کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب مجھے آ کر پکڑ نہ لے، اگر اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ اس حالت میں مجھے موت نہ دے دے، یہ ڈر کر کام کرنے لگ جائے آدمی۔ عبادت کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر میرے اندر پیدا ہو جائے۔ 5 روپے خرچ کر رہا ہے، بھلے سے وہ آپ کے 5 روپے ہو سکتے ہیں، لیکن تمہارے دل کی نیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے عمل سے خوش ہو جائے، اور اللہ کا ڈر رکھ کر اللہ یہی 5 روپے میرے پاس ہیں، پروردگارا تیرے ڈر کو مد نظر رکھ کر یہ 5 روپے میں خرچ کر رہا ہوں، اور اس حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے۔ یاد رکھو یہی عمل اسے جہنم سے آزادی کا سبب بن جاتا ہے اور جنت میں جانے کا موجب بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی بھی ایسی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کن چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رکھے گا، اور کن چیزیں، وہ کون سی چیزیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جنت میں داخلہ فرمائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا ذکر فرمایا، کہا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر بھی یہ 2 صفات، 2 چیزیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ یہ صفات رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ کرے گا۔ اسی طرح پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ کون سی چیز ہے جو جہنم میں پہنچائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی طرف اشارہ کیا، آج جس میں ہم ملوث ہیں اسی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیارے نبی نے کہا الفم والفرج، 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے زیادہ استعمال سے انسان کو جہنم میں جھونکا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک انسان کا منہ، دوسرا انسان کی شرمگاہ۔ اگر 2 چیزوں کی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما اضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، متفق علیہ کی روایت ہے، کہا کہ اگر کوئی آدمی 2 چیزوں کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دے، میں اس آدمی کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 2 چیزوں کی حفاظت کیا ہے؟ یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جبڑوں کے درمیان والی چیز زبان اور دونوں رانوں کے درمیان والی چیز شرمگاہ کی حفاظت کی اگر کوئی ضمانت دیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے استعمال پر بہت زیادہ غور و خوض کر کے استعمال کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس آدمی کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ معمولی ضمانت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں فرما رہے ہیں اس کے صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ جہنم میں لوگوں کو جھونکا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھ کر زندگی گزارے اگر ہم جہنم سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اطاعت الہی، یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ نماز کا پڑھنے کو کہا گیا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے مسجد میں آ رہے ہیں، چوکٹ کے پاس ایک پیر اندر ہے، دوسرا پیر باہر ہے۔ اطاعت کا معنی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اطاعت کا معنی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اطاعت اس کو کہا جاتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی داخل ہو رہے ہیں، ایک پیر اندر ایک پیر باہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو سناتے ہوئے حدیث کے الفاظ بیان کریں، وہ حدیث کے الفاظ میں کیا لفظ آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہاں بیٹھ جائے، حدیث کا لفظ ہے۔ حدیث سناتے ہوئے لفظ حدیث میں بیٹھنے کا لفظ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ بیٹھ جاؤ، حدیث سنا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہے، کیا سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا میرے لیے میں بیٹھ جاؤں، تو وہیں پر بیٹھ گئے، وہیں پر بیٹھ گئے۔ ایک پیر مسجد کے اندر ہے، دوسرا پیر باہر ہے، چوکٹ پر ہے، اور وہیں پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ نے پوچھا اے عبداللہ بن مسعود تم کیوں بیٹھ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس کو کہا میں نہیں جانتا، بس میں نے آپ کی آواز سنی، اس کی اتباع میں نے کی، آپ کی اطاعت میں نے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی اطاعت کرنے والوں کو ہی اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی اور جہنم سے آزاد کر دیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے فقد فاز، یہی کامیابی ہے اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بہت جگہ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت بیان فرمائی۔ سامعین، اس کے بعد اگر کوئی بندہ 40 روز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کی پابندی کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ، جیسے امام اللہ اکبر پہلی تکبیر باندھتا ہے اس تکبیر میں ٹھہر کر نماز پڑھتا ہے، 40 دن پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو دو چیزیں اللہ رب العالمین چھین نہیں سکتی، دو چیزوں سے برات اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کے اندر نفاق نہیں رہتا، ایک کے پیٹ کے پیچھے برائی کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، نفرت کرنا، دشمنی، یہ جتنی بھی چھوٹی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ اس دل سے نکال دیتا ہے جس نے 40 دنوں کی عبادت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی کرتے ہوئے کیا ہے۔ دوسری برات اللہ رب العالمین لکھتا ہے براۃ من النار، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا آفر ہے! آج کوئی سم مل رہا ہے، کوئی فون مل رہا ہے، کوئی بڑا میگا مارٹ کھل چکا ہے، کتنے آفر کو لینے کے لیے انسان لپکتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ان آفروں کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تاکہ کثرت سے اللہ کی عبادت کرے، ان آفروں کو استعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد بنا لے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے والے، آزاد ہونے والے جو بندے ہیں ان میں اپنے آپ کا بھی شامل کروا لے۔ اس وجہ سے یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، غفران کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، لہذا اللہ سے مانگو، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو، ایسے جہنم سے آزادی اللہ رب العالمین سے مانگو۔ اللہ ہی آزاد کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں بچانے والا نہیں۔ سامعین، اس کے علاوہ اور چیزیں بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز ظہر کو آتا ہے، نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت ادا کرتا ہے، پھر نماز ظہر کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد 4 رکعت ادا کرتا ہے، 8 رکعت ٹوٹل ظہر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس آدمی پر حرام کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ 2 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کا درد ہو، اس کی تڑپ ہو، اس کی لگن ہو، اس کی کیفیت ہو، اس کی طلب ہو، اس کی جستجو ہو، یہ سمجھ کر آتا ہے اللہ یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے مجھے جہنم سے آزاد کرے گا۔ اس طرح 2 نمازوں کی بہت ایسے بھی ہر نماز کی حفاظت کرنا ہے، ہر نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن خاص کر ان 2 نمازوں کی، فجر اور عصر کی، کیونکہ اس وقت دین کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آدمی کھانا کھانے کے بعد دوپہر میں تھوڑا دیر سستانے کے لیے سو جاتا ہے، وہی سست ہو کر رہ جاتا ہے، یہ سستی چھوڑ کر عصر کی نماز کو حاضری دیتا ہے۔ صبح کی نماز آخری وقت میں بڑی پیاری نیند آتی ہے، بڑی میٹھی نیند انسان کو آتی ہے، سو جاتا ہے، لیکن یاد رکھو ایسے وقت کی قربانی دے کر فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، وہ آدمی جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، من صلی البردتین دخل الجنہ، من صلی البردتین دخل الجنہ، جو آدمی 2 ٹھنڈی وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کر لے۔ اب یہ ٹھنڈے وقت کی نمازیں کون سی ہے؟ ایک صبح کی نماز، دوسرا عصر کی نماز۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، لوگوں عصر کی نماز کی حفاظت کرو، درمیان والی نماز کی حفاظت کرو۔ یہ کون سے درمیانی والی نماز؟ نماز عصر ہے، نماز عصر ہے۔ من صلی البردتین، نماز عصر اور نماز فجر کو اگر کوئی پڑھتا ہے جنت میں وہ داخل ہوگا، جہنم سے اللہ تعالیٰ اسے دور رکھے گا۔ اسی طرح نماز فجر کے بعد ذکر الہی میں مشغول ہونا، نماز فجر کے بعد ذکر الہی میں مشغول ہونا۔ سحری کو اٹھے ہیں مول صاحب، بہت زیادہ وقت ہم نے جاگ لیا مول صاحب، اب نماز پڑھتے ہی فوراً ہم سو جائیں گے۔ ارے لوگوں یاد رکھو، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، اعلان کرتا ہے کوئی بندہ مانگنے والا میں اس کے مانگنے کو عطا کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس
کے سوال کو جواب دو. ہے کوئی جو اپنی پریشانیوں کو میرے سامنے رکھنے والا، میں اس کی پریشانیوں کو دور کروں. یہ وقت کب تک رہتا ہے؟ طلوع فجر تک رہتا ہے. طلوع فجر تک رہتا ہے. یہاں سلام پھرتا ہے امام، ایک سلام پھرتا ہے تو اسٹڈی میں رہتا ہے انسان. کب وہ مسجد سے نکل جاؤ، دوسرا سلام جیسے ہی امام پھر لے اٹھ کر رفو چکر ہو جاتے ہیں، گویا ایسے چلے جاتے ہیں نیند ہی کے لیے ہم نے پیدا ہوئے ہیں، نیند ہی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا. قربانی دو، اللہ رب العالمین تمہیں کامیاب بنائے گا. قربانی دو، اللہ تعالیٰ تمہیں انعامات سے نوازے گا. قربانی دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے آزاد کرائے گا. پھر اس کے بعد ایک خصوصی اہتمام کا طرف توجہ دلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آیت کے حوالے سے اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں، جہنم سے بچنے کے جو اسباب ہیں، جہنم سے آزادی کے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے مسلمان بندہ اللہ سے جہنم سے بچنے کی دعا کرتا رہے. اللہ رب العالمین عباد الرحمن کی صفات کو بیان فرمایا. سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے تفصیل سے بیان فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے ایسے ہیں جو چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ، تکبرانہ چال نہیں ہوتی، گھمنڈانہ چال نہیں ہوتی، اترانا والی چال نہیں ہوتی، بلکہ نرم دبے گفتگو سے وہ آدمی بات کرنے میں بھی نرم لہجہ، چلنے میں بھی نرم لہجہ. ایسے بہت سارے صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا کوئی مومن وہ ہے جو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اے پروردگارا اس جہنم سے بچا جس جہنم کا عذاب بڑا ہولناک ہے، اور جو اس جہنم سے بچا جو بڑی بدترین جگہ ہے. اللہ رب العالمین سے مومن بندے دعا کرتے ہیں. لہذا دعا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرا دیتا ہے. سامعین، اسی طرح صدقہ کرنا، روزہ رکھنا، اچھے اخلاق کو اپنانا، اچھی بات کرنا، اور خصوصیت کے ساتھ بیٹیوں کی پرورش کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے بیٹیوں سے نوازا ہے، 2 یا 2 سے زائد بیٹیوں کو اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، اگر اچھی طرح کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، اچھی جگہ شادی کا بندوبست کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹیاں اسے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، ماں باپ کو جہنم سے آڑ بن جائے گی. ایک واقعہ بیان کرتی ہے مائیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ایک عورت اپنی 2 بچیوں کے ساتھ میرے پاس آئی. اس وقت میرے پاس 3 کھجور تھے. میں نے تینوں کو ایک کھجور بانٹ دیا. بیٹیوں نے اپنا کھجور کھا لیا. ماں اپنا کھجور کھانے کے لیے منہ کے سامنے لے جاتی ہے. وہ دونوں بیٹیاں آگے بڑھ کر ماں سے اس کھجور کو مانگتی ہیں. وہ ماں اپنے کھائے بغیر ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا ٹکڑا ایک بیٹی کو، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیتی ہے. حضرت عائشہ رضی واقعہ اتنا ہی تھا، کھجور کھا لیا پھر وہاں سے رخصت ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ماں کی ممتا بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک ماں اپنے 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی تھی. میں نے تینوں کو ایک کھجور دیا. کھجور کا معاملہ یہ ہوا، مجھے یہ بڑا عجیب واقعہ معلوم ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی وجہ سے اللہ رب العالمین اس عورت کو اس کی جہنم سے ان 2 بیٹیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے آڑ بنا دیا. سامعین، آج ہم بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے بھی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بیان فرمائی. اسی طرح فرمایا اگر کوئی بھائی مسلمان ہے، غائب ہے، مسلمان یہاں موجود نہیں ہے، دوسرا آدمی آ کر اس مسلمان بھائی کی عزت کو داغدار کر رہا ہے، اس کی عزت نکلنے والی باتیں کر رہا ہے، اس کے نقص کو بیان کر رہا ہے، سننے والا بھائی اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اس کی عزت کے بارے میں لڑتا ہے، کہتا ہے کہ جس مسلمان کے بارے تم کہہ رہے ہو اللہ پر اس کا ایمان ہے، رسول پر اس کا ایمان ہے، لہذا وہ اس طرح ہو نہیں سکتا، اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنے والا بھی ایسا آدمی ہے جس آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل نہیں کرے گا. جہنم سے آزادی کا اعلان اس آدمی کے تعلق سے اللہ رب العالمین کرے گا. اسی طرح خوف الہی میں رونا. لوگوں اس کی مثالیں بہت ساری ہیں. خوف الہی میں رونا، یاد رکھو رونے بہت سارے اقسام کے ہوتے ہیں. کوئی آدمی اپنی زندگی کو یاد کر کے روتا ہے، کوئی آدمی اپنے روٹے ہوئے نقصان کو یاد کر کے روتا ہے، کوئی کسی کو مار دے اس کو یاد کر کے روتا ہے. لیکن حقیقت میں رونا اللہ رب العالمین کے عذاب کو یاد کر کے، حقیقت میں رونا اللہ رب العالمین کے عتاب کو یاد کر کے اگر
اگر کوئی روتا ہے یاد رکھو خوف خدا میں گرا ہوا آنسو، خوف خدا میں گرے ہوئے آنسو ایسے ہوتی ہیں جو گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ لہذا اپنے گناہوں کو یاد کر کے کثرت سے اللہ رب العالمین کے دربار میں رویا جائے۔ اسی طرح وہ قدمیں جو اللہ رب العالمین کے دین کو غالب کرنے کے لیے چلتے ہیں، پیر میں چپل نہیں لیکن نکلا ہے جہاد کے لیے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے۔ جس ایڑی سے جس پاؤں سے اللہ رب العالمین کے زمین کی دھول ٹکرا جائے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان قدموں کے لیے، اس جسم کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اس لیے جہاد کا جذبہ رکھو۔ جہاد یہ نہیں تلوار کو پکڑے اور سیدھے کافر کو ختم کرنے چلے جائیں، یہ اصل جہاد نہیں۔ اصل جہاد تمہارے نفس سے جہاد ہے، تمہارے نفس میں آنے والی برائیوں سے جہاد ہے، تمہارے نفس میں آنے والے بری خواہشوں سے جہاد ہے، تمہارے نفس میں آنے والے بری تمناؤں سے جہاد ہے۔ سب سے بڑا جہاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، یہ بھی یہاں مراد ہے، اور الہی کلمت اللہ کے لیے تلوار پکڑ کر جہاد کو جاتا ہے، یہ دونوں بھی جہاد یہاں پر مراد ہے۔ اور آخری چیز غلام کو آزاد کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے جو اپنا روپیہ، اپنا وقت، اپنا صرف کرتا ہے، اپنے اوقات کا صرف کرتا ہے، اپنا پیسہ صرف کرتا ہے، یہ ایسے آدمی ہیں اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سامعین، یہ باتیں یہاں پر آج کے خطبہ جمعہ میں یہ باتیں کیوں کہی گئی؟ صرف اس لیے کہ یہ غفران کا مہینہ ہے، جہاں رحمتوں کا مہینہ، جہاں برکتوں کا مہینہ ہے، جہاں سعادتوں کا مہینہ ہے، جہاں دعائیں قبول ہونے کا مہینہ ہے، جہاں مغفرت کا مہینہ ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کا مہینے کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو اس ماہ غفران میں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جہنم سے بچنے کی کثرت سے دعا کریں، جہنم سے بچنے کی آپ کو کثرت سے دعا کرنا ہے۔ مجھے بھی جہنم کو بچنے سے اکثر دعائیں ہماری ایسی ہو جہنم سے آزادی کے تعلق ہو۔ خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آتی ہے، جو بندہ افطاری کے وقت اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک اللتی برحمتی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت واعوذ بک من النار، ان دعاؤں کو پڑھتا ہے، ان اذکار کو پڑھتا ہے، یقین مانو اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کا نام لے کر جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں کو جب غور سے سنے ہیں تو ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ان دعاؤں کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ انہی چند کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے میں معافی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جتنی باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں، کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔